اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تعویذ اور وظائف کے سب سے بڑے چینل میں خوش آمدید۔ میں آپ کا روحانی معالج ڈاکٹر محمد ارشد۔ آج میں جن تعویذات اور وظائف کے مجموعے پر آپ سے بات کرنے لگا ہوں، یہ بہت ہی اعلیٰ اور زبردست جو ہے وظائف اور تعویذات ہیں۔ اب یہ جو پہلا وظیفہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے، جسے ناد علی کہا جاتا ہے، اور یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہوا ہے، جو کہ ناد علی کے نام سے اس کے 15 فوائد ہیں۔ اگر اس کو پڑھا جائے اور پڑھنے سے جو ہے اس کے 15 فوائد ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناد علی مظہر العجائب تیدہ اون لک فی النوائب کلو ہمہ وغمی سینجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا رسول اللہ و بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ اب اس کے فوائد میں آپ کو بتاتا ہوں، جو کہ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ کسی قسم کے وظائف کی یا تعویذات کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اسے ہی پڑھ لیں، اسی پر عمل کر لیں، تو انشاءاللہ بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو اس کے پڑھنے کا سب سے جو پہلا فائدہ ہے، بڑی سے بڑی مہم و دشواری ہو، کوئی بھی آپ کی مشکلات ہوں، ہر روز 41 بار پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کی دشواری، آپ کی مشکلات آسان فرما دیں گے۔ برائے مریض جو زندگی سے مایوس ہو چکا ہو، 7 مرتبہ بارش کے پانی پر دم کر کے تا صحت پلائے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ شفا فرمائیں گے۔ تیسرا فائدہ ہے برائے حصول مقاصد۔ کوئی بھی آپ کا جائز مقصد ہے، 66 مرتبہ ہر روز تا حصول مراد پڑھے، بہت جلد انسان منزل مقصود تک پہنچے گا۔ خلل جن آسیب وغیرہ کے لیے 15 مرتبہ پانی پر دم کر کے چھینٹا دے، انشاءاللہ دفع ہو جائے گا۔ کسی گھر میں اگر جنات آسیب وغیرہ ہیں یا کسی شخص کے اندر ہیں، تو پانی پر آپ نے 15 مرتبہ دم کرنا ہے، وہی پانی اس شخص کو پلانا ہے۔ اگر گھر کے اندر ہے، شخص میں نہیں ہے، تو آپ نے اس جگہ پر، اس حصے میں یا اس گھر میں جو ہے نا، اس کے چھپاکے یعنی کہ چھینٹے پھینکنا ہے، تو انشاءاللہ کوئی بھی جن آسیب ہے وہاں سے دور ہو جائے گا۔ محبت کے لیے، حب کے لیے 47 یعنی کہ 47 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے سارے بدن پر پھیر لیا کریں، جس سے بات کریں گے مطیع و مسخر ہو جائے گا۔ کیسا ہی رنج و غم ہو، 1000 بار روزانہ با طہارت پڑھے، یعنی طہارت کر کے پاک صاف ہو کے فضل خدا اسے سب غم کافور فرمائیں گے، اسے دور فرمائیں گے۔ 7واں فائدہ ہے، اگر کسی کو کوئی پیغام دے کر بھیجے اور امر دشوار ہو کہ نامعلوم میرا پیغام منظور ہوگا یا نہیں، چپکے سے 3 بار پڑھ کر اس کے کان میں دم کرے، انشاءاللہ کامیاب واپس آئے گا۔ کوئی بھی آپ کا کام ہے، افسر کی طرف آپ نے جانا ہے، اپنی مالک کی طرف جانا ہے، کوئی آپ کا کام ہے، کوئی بات اس سے منوانی ہے، تو آپ نے اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھ کر اس کے اوپر پھونک مار دیں، اس کے بعد اپنا مسئلہ بیان کریں، تو انشاءاللہ آپ کو پازیٹیو رسپانس ملے گا۔ اگر کسی پر کوئی تہمت لگائی یا کوئی ملزم کسی الزام میں پکڑا گیا ہو، تو تا صفائی 40 مرتبہ ہر روز پڑھ کر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ تہمت یا جو آپ پر کوئی مسئلہ ہے، الزام لگا ہوا ہے، اس سے آپ بری ہو جائیں گے۔ 9واں فائدہ ہے، اگر کہیں سے کسی بات کا یا خط وغیرہ کا جواب منگانا ہو، ورنہ آتا ہو اور نہ آتا ہو، تو قبل نماز عشاء اس طرح منہ کر کے جہاں سے آپ کوئی جواب سننا چاہتے ہیں پازیٹیولی، تو اس کی طرف منہ کر کے آپ نے 65 بار پڑھ کر دم کر لیا کریں۔ انشاءاللہ 3 روز میں وہاں سے اچھی خبر، اچھا جواب آپ کے پاس آ جائے گا۔ برائے حصول دولت، غنا، جاہو، 91 مرتبہ بعد نماز فجر پڑھ لیا کریں۔ چند روز میں کچھ سے کچھ ہو جائے، چاہے کہ تا زندگی ترک نہ کرے اور وقت اور جگہ کی پابندی رکھے، تو بادرجہ مجبوری اگر کہیں جائے تو مصلی ضرور ساتھ لے جائے۔ انشاءاللہ دولت پانے کے لیے یہ بہت ہی اعلیٰ اور زبردست جو ہے عمل ہے۔
اس کے بعد مزید دولت و جاہ و حشمت کے 500 بار وقت بجائے متعین پر پڑھے، بہت جلد کامیاب ہو جائے گا۔ یعنی ایک جگہ متعین کر لے، اس متعین جگہ پر روزانہ 500 مرتبہ، یعنی کہ وقت متعین ہو آپ کا، عشاء کے بعد پڑھنا ہے، عصر کے بعد ہے، مغرب ہے، فجر ہے، ایک ہی ٹائم متعین کر لیں، اس میں آپ نے 500 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ آپ دولت سے مال و مال ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہے دشمن کو مطیع کرنا ہو تو اس کا تصور کر کے 18 بار پڑھ لیا کریں۔ معذرت، کسی مہم کو جلد آسان کرنا ہو، کوئی معاملہ ہے، کوئی حاجت ہے، تو نماز قضاء حاجت کی نیت سے ہر رکعت میں بعد الحمد کے 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں، اور ثواب اس کا بروح پاک حضرت علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو بخشے، بعد 70 بار ناد علی پڑھے، انشاءاللہ اسی دن کامیاب ہو، ورنہ 3 دن عمل کرے۔ بہت زبردست اعلیٰ عمل ہے۔ دشمنوں بدخواہوں زبان بند کرنے کی نیت سے بعد نماز، ہر نماز کے 10 بار پڑھ لیا کریں۔ آپ کے دشمن ہیں، یہاں پہ تہمت بازی کے لگانے والے ہیں، یا کوئی زبان دراز ہیں، تو انشاءاللہ ان کی زبان بند ہو جائے گی۔ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے کامل طہارت کے ساتھ نماز عشاء اول آخر 100 بار درود شریف اور 500 بار ناد علی پڑھے اور باوضو سو جائے، انشاءاللہ العزیز اسی شب میں دولت دیدار سے مشرف حاصل ہوگا۔ بہت ہی زبردست اعلیٰ عمل ہے۔ اس کے بعد جو اگلا ہمارا عمل ہے وہ ہے سورہ اخلاص۔ اس میں ہم نقش آپ کو بتائیں گے۔ اس نقش کے فائدے بہت زبردست ہیں۔ یہ منقول ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کہ سورہ اخلاص اسی ترتیب سے لوح محفوظ میں لکھی ہے۔ اس کے جو ہے 25 فوائد ہیں۔ اب 25 فوائد میں سے پہلا فائدہ کیا ہے؟ یہ کہ لکھ کر دریا کے پانی سے دھو کر درد شکم والے کو پلائے، انشاءاللہ شفا پائے گا۔ یہ لکھ کر مسجد کے بیچ میں دفن کرے، غائب حاضر ہو جائے گا۔ جو غائب ہے، جس کا پتہ نہیں چل رہا، جس کا کوئی معلومات نہیں ہے، تو اس شخص، اس بچے کا، اس جانور کا پتہ چل جائے گا اور وہ حاضر ہو جائے گا۔ بخار والے کے بازو پر باندھنے سے شفا ہوگی۔ لکھ کر دیوانہ یا پاگل کے گلے میں باندھے تو انشاءاللہ صحت ملے گی۔ کسی کو دیو یا جن کا خلل ہو تو یہ نقش باندھنے سے شفا ہوگی۔ لکھ کر کلام پاک میں رکھے، جو آرزو ہو خواب میں معلوم ہو جائے گی۔ 7واں نمبر ہے لکھ کر دریا میں ڈالے، جو مراد ہو مولا تعالیٰ پوری فرمائیں گے۔ درد سر کے واسطے سر میں باندھے، درد سر رفع ہو جائے گا۔ شرف آفتاب یا مشتری یا شرف کمر میں لکھ کر کسی میٹھی چیز پر مطلوب کو کھلا دے تو انشاءاللہ وہ جدا نہ ہوگا اس سے، ہر ٹائم اس کے ساتھ رہے گا۔ اس عمل کو لکھ کر پرانی قبر میں دفن کرے، دشمن مقہور ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اگر لکھ کر گونگے بچے کو کھلائے بولنے لگے گا۔ اس نقش کو آپ نے لکھنا ہے، چینی کی پلیٹ پر لکھ لیں یا کاغذ، سفید کاغذ پر لکھ لیں، اور لکھ کر کسی بچے کو آپ نے یہ نقش کھلا دینا ہے، تو انشاءاللہ وہ بچہ جلد بولنا شروع کر دے گا، یا وہ شخص جلد بولنا شروع کر دے گا۔ ہر قسم کے درد والا اس کو دیکھتا رہے، دیکھتے دیکھتے درد دور ہو جائے گا۔ لکھ کر اپنے پاس رکھیں، رزق میں برکت اور فراخی ہوگی۔ اگر لکھ کر بازو پر باندھے اور جنگ میں جائے، بافتح نصرت لوٹ آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لکھے اس کے دشمن دوست بن جائیں گے۔ اگر مردے کے کفن پر لکھے تو عذاب قبر سے نجات ملے گی۔ جس کے پاس یہ نقش ہوگا وہ خلق کی نگاہوں میں عزیز ہوگا۔ اگر شوہر لکھ کر عورت کو کھلائے اور اس کا دل کبھی کسی غیر مرد کی طرف مائل نہ ہو، جو اپنے پاس رکھے دنیا سے با ایمان جائے گا۔ اگر مرد یہ نقش لکھ کر عورت کے سینے پر رکھے، جو اس کے دل میں ہو، مرد سے کہہ دے، لکھ کر دریا کے پانی سے دھو کر پیے، ابلیس کے مکروہ فریب و شر سے محفوظ رہے گا۔ اگر ہرن کی کھال پر لکھ کر اپنے پاس رکھے، ہرگز مصیبت میں گرفتار نہ ہوگا۔ اگر لکھ کر نا مہربان عورت کے گلے میں یا بازو پر باندھے، مہربان ہو جائے گی۔ جو اپنے پاس رکھے تمام عالمی علوی و سفلی مطیع و فرمانبردار ہوں،
خلل مسان کے لیے بروز جمعہ لکھے اور بچے کے گلے میں ڈالیں، انشاءاللہ دفع ہو جائے گا۔ نقش آپ کے سامنے ہے، بالکل اعلیٰ 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 نقش ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ آپ کا اعلیٰ زبردست آپ کا یہ عمل ہے، بہت ہی زبردست عمل ہے، جو کہ سورہ اخلاص کا عمل ہے اور اس کے بے تحاشا فوائد ہیں۔ تو آپ یہ عمل کریں اور انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد یہ سامنے آپ کے ایک نقش ہے، اس نقش کو آپ غور سے دیکھ لیں، لکھنا اور اس کے کیا فوائد ہیں، اس کی کیا ترتیب ہے، وہ میں آپ کو جو ہے وہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کس طرح لکھنا ہے اس کو اور اس کی ترتیب کیا ہوگی۔ ہر مہینے کی چوتھی شب کو یہ چراغ خوشبودار روغن اور 4 بتی ڈال کر اس طرح روشن کریں، یعنی کہ اس کی آپ نے 4 بتیاں بنانی ہیں اور چاروں سمتوں میں رکھ دینی ہے۔ چراغ کا رخ سمتوں کی طرف رہے، یعنی چراغ میں جہاں مشرقی لکھا ہے وہاں رخ پورب کی طرف، اور جہاں مغربی لکھا ہے وہ پشچم کی طرف، اور جہاں جنوبی لکھا ہے وہ رخ دکن کی طرف، اور جہاں شمالی لکھا رخ ہے اتر کی طرف، یہ اتر کی طرف رکھے۔ یہ سامنے آپ کے یہ لکھا ہوا ہے، بالکل ساری چیزیں ہیں، پچھم آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ اسی ترتیب سے جو ہے نا اس کو آپ نے رکھ لینا ہے، جو ترتیب ہم بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اور جب روشن کر چکے ہیں تو اس کی روشنی میں اپنے سب بچوں کو بٹھائیں، اور بہتر یہ کہ ہر روز اپنے کھانے میں سے 1 مٹھی آٹا نکال کر علیحدہ رکھتے جائیں۔ جتنا آٹا مہینے بھر جمع ہو جائے اس کی روغنی روٹی پکائیں اور کچھ حلوہ پکائیں، اس پر فاتحہ دے کر ان چاروں بزرگوں جن کے اسماء گرامی چراغ میں کندہ ہیں ان کی ارواح کو بخشیں۔ سامنے لکھا ہوا ہے عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ارواح کو بخش دیں۔ اس کے بعد اگلا آپ نے کام کیا کرنا ہے، یہ سامنے جو ہے وہ نام لکھنا ہے، یا عبد الکریم، یا عبد الجلیل، عبد الرحیم، عبد الرشید، یہ نام لکھے ہوئے ہیں، ان کو آپ نے بخش دینا ہے، ان کی ارواح کو۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ارواح کو بخشیں گے، رزق میں برکت ہوگی، پھر کعبے کی طرف منہ کر کے اس طرح بیٹھ کر چراغ اپنے سامنے رہے کہ 75 بار یا غنی یا کریم یا احد یا منعم پڑھے، اول و آخر 10 بار درود شریف پڑھ کر 11 بار یا شیخ عبد القادر جیلانی شیع اللہ پڑھے، پھر 16 مرتبہ یہ جو آپ کے سامنے دی ہوئی ہے آیت، یا سعادتانا عبد الکریم المغربی و عبد الجلیل الجنوبی و عبد الرحیم المشرقی و عبد الرشید الشمالی الغیسون البحق غوثنا و غوثکم الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہم پڑھ کر بچوں پر اور سب گھر والوں پر دم کر کے، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، دم کرنا ہے اور وہ ہے سب کو 1 گھونٹ پلا دیں۔ ہر مہینے اسی طرح کرے، اور ہر سال رجب کی 4 تاریخ کو ان چاروں جو ہے سلاطین کے اس کی تاریخ ہے، فاتحہ وغیرہ بھی خاص اہتمام کرے، اور پھر اس چراغ کی برکت دیکھے، زیادہ تعریف کی ضرورت نہیں ہے، عمل کر کے دیکھ لیجئے۔ اس چراغ کی بہت سے مریض جو ہے وہ شفا یاب ہوئے ہیں، گھر میں جو ہے رزق کی کمی نہیں ہوگی، رزق جو ہے جیسے کہہ سکتے ہیں کہ چھپر پاٹ کر داخل ہوگا، بچے آپ کے جو ہے نا ہر رنج و غم سے، آپ کا گھر، آپ کے بچے، آپ کا ہر فرد جو ہے محفوظ رہے گا۔ اگر آپ کسی بیمار کے لیے جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، اگر بیمار کی صحت کے لیے روشن کرے تو جس طرح پڑھنے کو لکھا ہے ہم نے پیچھے، اسی طرح پڑھے۔ جب پڑھ چکے تو جو ہے 15,445 بار کہے کہ شافی شفا شفا شافی، اول و آخر درود شریف پڑھتے وقت مریضوں کا اس چراغ کی روشنی میں بیٹھنا، یعنی کہ جیسے آپ نے اپنے بچوں کو بٹھایا تھا اسی طرح آپ نے چراغ اسی طرح روشن کرنے ہیں، اور بچوں کی جگہ وہاں پہ جو مریض ہو، جو بیمار ہو، جسے ڈاکٹر نے جو ہے وہ جواب دے دیا، اس کو بٹھا لیں، اور اس کے بعد جو ہے
اگر وہ بیٹھ نہیں سکتا تو ساتھ لٹا دیں، جب پڑھ چکے تو ایک مریض ہو یا دو، جتنے بھی ہوں سب پر دم کریں، اور جو دوا حکیم دیتا ہے اس پر بھی دم کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ جن میں سے کوئی بھی آپ نے عمل کرنا ہے، اس عمل کے لیے پاک صاف ہونا ضروری ہے، باوضو ہونا ضروری ہے۔ جو طریقہ ہم نے بتایا اس کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ ضرور ضرور جو ہے آپ کو فائدہ ہوگا۔ صدقہ خیرات کا جو ہے وہ آپ نے ضرور اہتمام کرنا ہے، اپنی دعا میں یاد رکھنا ہے۔ السلام علیکم۔